بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں IYS کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ہدایات دینا چاہتی ہوں جس پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ اپنی درسی کتاب، کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ تمام صفحات کے اسکرین شاٹس لے لیں، اور اگر لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آخر میں آپ کو موقع دیا جائے گا، لیکن لیکچر کے دوران کوئی بھی ہینڈ ریز نہیں کرے گا۔ آج میں آپ کو جماعت ششم کی اسلامیات پڑھاؤں گی۔ جماعت ششم کی اسلامیات میں نماز جمعہ آپ کا چیپٹر ہے، جو کہ پیج نمبر 9 پر موجود ہے۔ آپ سب لوگ اپنی بک کو کھول لیجیے، پیج نمبر 9 نماز جمعہ، اور اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو وہ اسکرین پر شیئر ہونے والی اسکرین بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ہدایت سے سرفراز کرنے اور اشرف المخلوقات کو معزز بنانے کے لیے، یعنی انسان کو ایک درجہ دینے کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ کم و بیش یعنی ہمیں صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، تقریباً اندازے کے مطابق 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی اور ہر امت کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی گئی۔ امت محمدیہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کو جمعے کے دن کا ملنا ہے۔ جمعہ اجتماعی عبادت ہے، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ میں ہی نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کفار کسی قسم کی اجتماعی عبادت ادا کرنے نہیں دیتے تھے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے تھے، اس لیے وہاں پر ممکن نہ تھا کہ کوئی اجتماعی عبادت کی جائے۔ اسی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، حکم لکھ کر بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ موسم بن عمیر نے کچھ آدمیوں کے ساتھ پہلا جمعہ پڑھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ قباء اور مدینے کے درمیان ایک آبادی میں پڑھا۔ مسجد جمعہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے نماز جمعہ ادا کی گئی۔ ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کو خاص اہمیت حاصل ہے، اسے سید الایام کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تمام دنوں کا سردار۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے، اور سورہ جمعہ میں ہی ارشاد ہوا ہے کہ اور جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کی طرف آؤ اور تمام خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جمعے کے دن نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اور اس میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت، 2 فرض جماعت کے ساتھ، 4 سنت، پھر 2 سنت، اور آخر میں 2 نفل۔ نماز جمعے کے دن کی فضیلت: بہترین دن جمعہ ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعے کے دن ہی وہ جنت میں گئے اور اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ایک ساتھ مقرر کی ہے جس میں ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے پیارے بچوں ہمیں جمعے کے دن وہ ساتھ ڈھونڈنی چاہیے جو کہ روایت اور حدیث کے مطابق عصر سے مغرب کے درمیان ہے، جس میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں عصر اور مغرب کے درمیان ذکر و درود شریف میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ نماز جمعہ کے لیے 2 بار اذان دینے کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا۔ نماز جمعہ کی فرضیت: نماز جمعہ کا باقاعدہ اہتمام جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہجرت مدینہ کے بعد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسم بن عمیر کو حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ تاکید کی کہ نماز جمعہ باقاعدگی سے ادا کی جائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے 3 نماز جمعہ صرف کاہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم رہے گا۔ یہاں شرعی عذر سے مراد کہ اگر آپ بیمار ہیں، غلام ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ نماز چھوڑے گا تو وہ تمام نیک عمل سے محروم رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اس دن مسلمان جب صحیح طور سے نماز ادا کرتا ہے، نماز جمعہ، تو اس کے ہفتے بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن نماز جمعہ کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل خوشبو گھر میں موجود ہو وہ لگائے، اور پھر مسجد پہنچ کر اس بات کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، اور جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی سے اس کو سنیں، اور تو اس کے اس جمعے سے گزشتہ جمعے کے درمیان ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں جمعے کو ایک عام دن کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، صاف پاکیزہ کپڑے پہن کر نماز جمعے کے لیے جائیں، اور جب خطبہ شروع ہو تو توجہ اور خاموشی سے سنیں۔ نماز جمعہ میں حدیث میں ہے کہ اور تم دوسروں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے آگے نہ جاؤ، جس نے یہ کام کیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز جمعہ کے وقت جو خطبے ہوتے ہیں اس میں جہاں جگہ ملے خاموشی اور احترام سے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ دیر سے آنے والے دوسروں کو پھیلان کر آگے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے اور خطبے کا احترام بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب مسجد میں جائیں تو خطبے کے آداب کا خیال رکھیں۔ نماز جمعہ میں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 خطبے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر دیے جاتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جمعے کے خطبے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو تم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہا کہ چپ رہو تو تم نے فضول کام کیا۔ نماز جمعہ میں اول وقت جانے کے لیے ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے اور آگے والی صفوں میں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر آگے والی صفیں پر ہوئی ہو تو ہمیں کسی کو پھیلان کر آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کی سخت وعید آئی ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھیلان کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ خطبے کے آداب میں ہمارے پاس ہے کہ درود و ذکر اور گفتگو کرنا منع ہے، یعنی خطبے کے وقت کسی بھی قسم کی گفتگو کی اجازت نہیں۔ جو شخص گفتگو کر رہا ہو اس کو خاموش ہونے کا کہنا بھی فضول کام ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہا کہ چپ رہو تو یہ کام بھی تم نے فضول کیا، اس لیے کسی بھی قسم کی گفتگو منع ہے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو نماز کے ختم ہونے تک ذکر و درود اور کسی بھی قسم کی گفتگو منع ہے، جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ خطبے کے دوران کھانا پینا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا بھی منع ہے۔ خطبے کے دوران نیکی کی تلقین کرنا بھی منع ہے۔ اگر کسی کو بات کرتا دیکھیں تو زبان کے بجائے ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں۔ دونوں خطبوں کے درمیان
ہاتھ اٹھا کر اور زبان سے دعا کرنا منع ہے، لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں دعا کرنا جائز ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے۔ ان تمام آداب سے جمعے کے خطبے کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہمیں انہی آداب کے ساتھ خطبہ سننا ہے۔ خطبے جمعے کے لیے اول وقت جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے اول وقت یعنی دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گائے پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال دمبا پیش کرنے والے کی ہے، پھر مرغی پیش کرنے والے کی اور آخر میں انڈا پیش کرنے والے کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر یعنی اپنے رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی نماز جمعے کے لیے ہمیں اول وقت جانے کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت میں یعنی پہلے غسل کر لیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، اور اس کے اہتمام میں اگر بال اور ناخن بھی کٹوا لیے جائیں تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ مسنون عمل کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں اول وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، اور جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو ہمیں تمام خطبے کے آداب کو خیال رکھنا چاہیے۔ خطبے کے آداب کیا ہیں، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ خطبے کے آداب یہ ہیں کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں، کسی کو بات کرتا دیکھیں تو ہاتھ کے سر کے اشارے سے بھی منع کریں، ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کریں، لیکن منہ سے ان کو منع نہیں کر سکتے۔ کھانا پینا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ سب بھی حرام ہے۔ خطبے کے دوران نیکی کی تلقین کرنا بھی منع ہے۔ ان تمام آداب سے خطبے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ خطبے کے سننے کے وقت اول وقت جانا چاہیے، کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جمعے کے دن کا خصوصی وظیفہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جمعے کے دن کا خصوصی وظیفہ کیا ہے۔ جمعے کے دن ہمیں بکثرت یعنی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک کا خاص وظیفہ تلاوت قرآن پاک ہے، اسی طرح جمعے کے دن کا خاص وظیفہ حدیث کی روح سے درود شریف ہے۔ تو جمعے کے دن ہمیں درود شریف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن نماز ظہر کی بجائے نماز جمعہ پڑھتی ہیں۔ میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اس میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں، جن کی ترتیب یہ ہے: 4 سنت، 2 فرض، 4 سنت، 2 نفل، اور 2 نفل سے پہلے 2 سنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت دی ہے۔ جمعے کے دن سورہ جمعہ میں فرمایا ہے کہ اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ایک بار مدینے میں تجارت کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے تو لوگوں نے جمعے کی نماز کو ترجیح دینے کے بجائے خرید و فروخت کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل فرمائی کہ جمعے کے دن اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جتنے بھی کام ہیں وہ تمام ترک کر دو، اور جمعے کے دن تمام کام ترک کر دو اور جمعے کی نماز کے لیے جاؤ۔ پھر جب نماز قائم ہو جائے تو اس کے بعد واپس آ کر پھیل جاؤ اور اپنے اپنے کام دوبارہ شروع کر دو۔ عزیز طلبہ و طالبات، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والے کا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان نور پیدا ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے
کہ ہم جمعے کے دن کیا کریں، بہت اہتمام کے ساتھ گزاریں، کیونکہ ہمیں امت محمد ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور ہمیں ایک بہتر دن ملا ہوا ہے جس کا نام ہے جمعے کا دن۔ اس میں ہمیں سورہ کہف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو ہیں وہ دجال کے فتنے سے بھی ہمیں بچاتی ہیں۔ سورہ کہف 15ویں اور 16ویں سپارے میں موجود ہے۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان بھی ہمیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جو قبولیت کا وقت ہے، تو جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، بلکہ شب جمعہ سے پورے جمعے تک کے درمیان ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر دن کس کا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اسے سید الایام کہا گیا ہے، یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ پیارے دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ تمام پہاڑ، دریا وہ بھی قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جمعے کے دن کی نسبت ان پر ہیبت قائم ہے، یعنی اس سے ڈرتے ہیں کہ کیونکہ قیامت بھی کس دن قائم ہوگی؟ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ نماز جمعے کے لیے 2 بار اذان دینے کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا۔ ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جانا چاہیے۔ نماز جمعہ کا اہتمام کیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صفائی کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ جو تیل خوشبو موجود ہو گھر میں لگانی چاہیے۔ اس کے بعد مسجد میں پہنچ کر میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ بہت احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے وہاں پر کسی سے بات نہیں کرنی، بہت خاموشی اور بہت توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے، اور جو شخص بہت خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے، یعنی گزشتہ جمعہ جو گزر چکا ہے اور جو جمعہ آ گیا ہے، اس کے درمیان تمام ہونے والے گناہ بخش دے۔ نماز جمعے کے دن اگر بال اور ناخن بھی کٹوائیں تو یہ پسندیدہ عمل ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ اعمال ہے۔ خواتین کے لیے نماز جمعہ نہیں بلکہ ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر وہ اس دن ظہر کی نماز بھی اسی اہتمام سے پڑھیں تو انہیں جمعے کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ نماز ظہر کا اہتمام بھی اسی طرح کریں جس طرح نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گھر میں رہ کر نماز پڑھیں تو انہیں وہی تمام برکات اور وہی تمام فضیلت حاصل ہوگی جو کہ نماز جمعہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ رمضان المبارک کا خاص وظیفہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا خاص وظیفہ قرآن پاک ہے، یعنی رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن کا خاص وظیفہ حدیث کی روح سے درود شریف ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا، یعنی جمعے کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پیارے عزیز طلبہ و طالبات، آج بھی جمعے کا دن ہے۔ آج بھی آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ابھی تو آپ کلاس لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے جمعے کے تمام آداب کو، جمعے کے دن کی اہمیت کو اپنی نظر میں رکھنا ہے کہ جمعہ کے دن ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بعد آپ نے بہت اہتمام کرنا ہے کس کا؟ جمعے کے دن کا، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس طرح ہی آپ نے جمعے کا دن کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز جمعہ کے لیے آپ نے
مسجد تشریف لے جانا ہے، اور مسجد جب آپ جائیں گے تو آپ نے کیا خیال کرنا ہے؟ اول وقت میں جانا ہے، کیونکہ اول وقت میں جانے والوں کی مثال اس کی ہے جس نے اللہ کے حضور خون کی قربانی کی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو گائے کی قربانی پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال دمبا پیش کرنے والے کی، پھر مرغی پیش کرنے والے کی، اور آخر میں انڈا پیش کرنے والے کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اتنی جلدی جانے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی مثال خون کی قربانی پیش کرنے والوں کے نام میں لکھی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ اول وقت میں آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ، نماز جمعہ کا میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، ویسے میں 2 بار ریپیٹ کر چکی ہوں، اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمارا نماز جمعہ کا ٹاپک پیج نمبر 9 میں موجود ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نماز جمعہ کو کس طرح سید الایام کہا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، جمعے کے دن کی فرضیت کیا ہے، جمعے کے دن کی فضیلت بھی پڑھ چکے ہیں، جمعے کے دن کی فرضیت بھی پڑھ چکے ہیں، خطبے کے آداب کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے خطبے کے آداب کا، یعنی جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ نے خطبے کے آداب کا کیا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے بھی، یعنی لڑکیوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان کے لیے ظہر کی نماز ہے، یعنی وہ نماز جمعہ تو نہیں پڑھتی، گھر میں نماز ظہر ادا کرتی ہیں، لیکن اگر وہ بھی نماز کو کسی طرح سے اہتمام کریں گی تو انہیں جمعے کے دن کا ہی ثواب ملے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے بغیر، خطبے کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعے کی نماز فرض ہے، یہ نہ تو جماعت کے بغیر ادا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی وقت نکل جانے کے بعد قضا ہو سکتی ہے، اس لیے جمعے کی اذان سنتے ہی مسجد میں چلے جانا چاہیے۔ اب میں آپ سے ہوم ٹاسک شیئر کر رہی ہوں۔ ہوم ٹاسک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر کس دن کو قرار دیا اور کیوں؟ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کس دن کو قرار دیا؟ جمعے کے دن کو۔ اور کیوں قرار دیا؟ تو جو اس میں ہم نے جمعے کے دن کی فضیلت پڑھی تھی، یعنی اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ لکھنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ جمعے کا خصوصی وظیفہ کون سا ہے؟ جس طرح رمضان المبارک کا خصوصی وظیفہ قرآن پاک ہے، اسی طرح جمعے کے دن کا خصوصی وظیفہ کیا ہے؟ درود شریف۔ جمعے کے خصوصی وظیفہ درود شریف ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نماز جمعہ کے خطبے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی آپ نے بک سے نماز جمعہ کی خطبے کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث لکھی ہے، اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے نیز اس کے آداب تحریر کریں، اور اس کے آداب بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز جمعہ کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، نماز جمعہ لکھنا ہے۔ چونکہ آپ لوگ شارٹ کویشچن آنسر اور ڈسکرپٹیو اس طرح سے نہیں لکھ رہے، لیکن آپ نے نہ شارٹ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے نہ ہی ڈسکرپٹیو کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، جسٹ کویشچن آنسر کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر 1، پھر اس کا جواب، سوال نمبر 2، پھر اس کا جواب، اور سوال نمبر 3 اور اس کا جواب۔ یہ آپ لوگوں کو ہوم ٹاسک تھا، اور آج ہوم ٹاسک آپ کا کیا ہے؟ ہوم ٹاسک آپ کا ایک ایکسٹرا بھی ہے، وہ کیا؟ یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، تو آپ نے اور آپ کے گھر کے تمام لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جمعے کا اہتمام کرنا ہے، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز جمعہ ادا کرنا ہے۔ آج کا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے آپ کو لیکچر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ چیٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی صفائی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔